बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की नई वीडियो के साथ उर्दू ग्रामर और सरगर्मी, ज़रबुल इमसाल की तारीफ़ और मुहावरे की तारीफ़, ये दो चीज़ें हैं जिनको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ज़रबुल मिसल क्या चीज़ है? इंसानी तजर्बात व मुशाहिदात के नतीजे में कुछ कलमात मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। ये कलमात कहावत बन जाते हैं। इन्हें ज़रबुल अमसाल कहा जाता है। ये अपने असली मानों के बजाय कहावत के मानी देते हैं। ठीक है, तो यानी कोई ऐसी बात होती है जो बुज़ुर्ग लोगों के तजर्बे की बेस पे वो कंफर्म हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ज़रबुल मिसल कहते हैं। और ज़रबुल मिसल ऐसी कि जिसे सुन के कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें लगे कि ये गलत है। ठीक है, तो बहुत सी ज़रबुल इमसाल हैं जो भी हम देखेंगे। आधा तीतर आधा बटेर, यानी बेढंगा, एक पंथ दो काज, यानी एक तदबीर से दो काम लेना। दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं मुहावरा, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने हकीकी मानी के बजाय दूसरे मानी दे। मुहावरे में फ़ेल का आना ज़रूरी है। फ़ेल मीन काम का। हर मुहावरा रोज़मर्रा हो सकता है, लेकिन हर रोज़मर्रा मुहावरा नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें क्या है कि मुहावरा जो है वो अपने हकीकी मानी के बजाय दूसरे मानी देता है। यानी उसको पढ़ के वो जिस तरह लिखा हुआ है उसके वो मानी नहीं है, बल्कि वो दूसरे मानी देता है। जो रोज़मर्रा होता है उसके वही मानी होते हैं जो लिखा होता है, लेकिन मुहावरे के वो मानी नहीं होते जो लिखा होता है। तो इसलिए हर मुहावरा रोज़मर्रा हो सकता है, लेकिन हर रोज़मर्रा मुहावरा नहीं हो सकता। ये जस्ट एक जुमला लिखा गया है समझाने के लिए। आगे चलते हैं, जब पूरी वीडियो बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला आप सीख चुके होंगे। ज़ेल में कुछ नामुकम्मल ज़रबुल इमसाल और मुहावरात दिए गए हैं। आप खाली जगह पर करके उन्हें मुकम्मल करें। अभी हम मुकम्मल करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ज़रा ज़रबुल इमसाल देखिए। उल्टा चोर कोतवाल, क्या होगा? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो हम क्या लिखेंगे? को डांटे। अब इसका क्या मतलब है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद कसूरवार होना और दूसरों पर इल्ज़ाम धरना। ठीक है, ये कहावत बन चुकी है। तो ये ज़ाहिर है ये कंफर्म बात है, बुज़ुर्गों के मुशाहिदात तजर्बात का निचोड़। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसका क्या मतलब है? ज़बरदस्त हमेशा अपनी बात सख्ती से मनवा लेता है। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत उसी का कानून। 100 सोनार की, 100 सोनार की एक लोहार की। सौ सोनार की एक लोहार की। अब इसका मतलब ये है कि बेशक सोनार एक अमीर शख्सियत है और वो अच्छी बात कर सकता है, लेकिन कभी कभी कोई गरीब बंदा भी एक आध बात जो है वो अच्छी कर सकता है। तो अगर 100 सोनार की ठीक है तो एक लोहार की भी ठीक हो सकती है। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। जाहिर है कि जैसा आप देख रहे हैं सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, लेकिन सच किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसलिए जो है मुरव्वत बरतते हैं हम, और बाज़ औक़ात हम कड़वी बात जानते हुए भी, सच बात जानते हुए भी हम सच बात नहीं करते। मसलहतन हम उसे झूठ का लिबादा अपना देते हैं।
کیوں؟ کیونکہ سچ بات برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ گھر کی مرغی دال برابر، یعنی اپنی چیز کی کوئی امپورٹنس نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ جو چیز آپ کو مل چکی ہے، جو آپ کی ہے، جسے آپ حاصل کر چکے ہیں، اسے آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اسے آپ دال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، عام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر کی مرغی دال برابر، یعنی گھر کی مرغی کو آپ مرغی بھی نہیں سمجھتے، دال سمجھتے ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی مطلب میں بتا رہی ہوں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر کی چیز کو، اپنی حاصل کی ہوئی چیز کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، بلکہ جو چیز آپ کو نہیں ملی ہوئی لا حاصل چیزوں کی دوڑ میں آپ پڑے رہتے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ جب آپ کوئی اچھی بات کریں تو کر کے بھول جائیں، یعنی جیسے دریا میں ڈالتے ہیں نا اور چیز غائب ہو جاتی ہے، ایسے اسے غائب کر دیں، دریا میں ڈال دیں۔ اس کا صلہ مانگنے کی کوشش نہ کریں اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ نیکی کے بدلے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی نیکی کو دریا میں ڈال دیں تاکہ آپ کی توقع ختم ہو جائے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، اونچی دکان پھیکا پکوان، یعنی جتنا بڑا نام ہوگا چیز اتنی ہی خراب ہوگی، ٹھیک ہے؟ جب ایسا ہمیں لگتا ہے تو ہم بولتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان، کہ نام تو اتنا بڑا ہے لیکن کام اچھا نہیں ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یعنی کب تک آپ کسی چیز سے بچ سکتے ہیں۔ بکرے کی چلیں ہم لفظی مطلب اسی کی مثال لے لیتے ہیں کہ بکرے کو ذبح ہونا ہی ہے، چاہے وہ قربانی پہ ذبح ہو، چاہے وہ نارملی کسائی کی دکان پہ ذبح ہو کے بک جائے، اس نے ذبح ہونا ہی ہے، تو کب تک بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو بات ہونی ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، جہاں آپ نے جانا ہے، جو آپ سے توقعات ہیں، وہ آپ کو آخر کار اس طرف لگنا ہے، اسے پانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ محاورات ہم مکمل کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے طلباء کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، ٹھیک ہے؟ چھٹی کا دودھ کیا ہوگا؟ یعنی بہت مشکل کام جو تھا کروایا ماسٹر صاحب نے، طلباء سے اتنی محنت کروائی کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، تو انہوں نے طلباء کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، دکھانے کے اور، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہاتھی کے دانت جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جن سے ہاتھی کھاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی دو معنوں میں لیا گیا ہے کہ کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ کاریگر کا ہنر دیکھ کر عقل دنگ رہ گئی، یعنی بعض اوقات چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری سوچ کی حد سے بھی آگے ہوتی ہے اور ہم ویسا سوچ بھی نہیں سکتے جیسی چیز ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ کاریگر کی خوبی ہے جو اسے دیکھ کر ہماری عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ چیز کیسے بنی ہے۔ بہت زیادہ اس میں ہنر شامل ہوتا ہے کاریگر کا۔ باقر نے امتحان پاس کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ باپ کی حالت دیکھ کر بیٹے پر سکتہ کا عالم طاری ہو گیا، یعنی اتنی کنڈیشن بری تھی کہ بیٹے کو سکتہ ہو گیا، وہ بولنے سے بھی رہ گیا۔ دولت ہاتھ کیا لگی، چودھری تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گیا، یعنی سب سے جو تیز گھوڑا ہم کہیں گے علامتی طور پہ ہوا کا گھوڑا ہے، تو اس کو لیا گیا ہے ان معنوں میں، بہت تیزی کے معنوں میں، کہ چودھری کو دولت کیا ملی، لگتا ہے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ماجد صاحب کو کاروبار میں اتنا فائدہ ہوا کہ ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب وارے نیارے ہونا کیا ہے؟ بہت زیادہ فائدہ ہونا۔
خلفائے راشدین کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، یعنی کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا کہ شیر بکری کو کھا جائے گا، اور شیر بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بکری کو کھا جائے، تو دونوں ایک جگہ بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں۔ یہ ظاہر علامتی طور پہ لیا گیا ہے، مثال یہ ہے کہ ہر کوئی برابر تھا۔ تو یہ ہے ضرب الامثال اور محاورات۔ امید ہے آپ محنت کریں گے اور کانسیپٹس کلیئر ہوں گے، ڈیفینیشن یاد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا سا سیکھیں گے اور آپ کی ایبیلٹی بہت پالش ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔